کہ ان بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو اور یہ مجھے دے دو، اور وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا، غریبوں کا خیال رکھ۔ تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جس کی آنکھیں اس اندھیرے غار میں چمک رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عرب کے ایک ایسے سخی شخص کا قصہ سنائیں گے جس کا نام عبداللہ تھا، جس کے بارے میں تاریخ اور سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ شخص عبداللہ بہت ہی مفلس اور غریب تھا، مگر یہ بہت شدید قسم کا شرارتی شخص بھی تھا، اور یہ اتنی شرارتیں کیا کرتا تھا کہ عرب کے لوگ اس کی شرارتوں سے اتنے تنگ تھے کہ وہ اکثر اس کے گھر والوں سے اس کی شرارتوں کی شکایات لگایا کرتے تھے، اور عبداللہ کے گھر والے بھی عبداللہ کی ان حرکتوں سے بہت پریشان تھے اور تنگ تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ ایک دن دل برداشتہ ہو کر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ اسے موت آ جائے اور اس کی شرارتوں سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے، اور اس کی شرارتوں کی شکایات کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی سکون میں آ جائیں گے۔ تو عبداللہ مکہ سے باہر گھاٹیوں کی طرف چلا گیا تو اس کی نظر ایک غار میں پڑی، اور عبداللہ اس غار میں چلا گیا تاکہ اسے کوئی موذی چیز کاٹ لے اور وہ مر جائے۔ مگر جب عبداللہ اس اندھیرے غار میں داخل ہوا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جس کی آنکھیں اس اندھیرے غار میں چمک رہی تھی، اور عبداللہ آگے بڑھا تاکہ اژدہا اسے کاٹ دے یا مار دے، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ تو عبداللہ اور آگے ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ اژدہا حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ ایک مصنوعی اژدہا تھا، اور یہ اژدہا سونے کا بنا ہوا تھا، اور جو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی یہ یاقوت کی بنی ہوئی تھی، اس لیے چمک رہی تھی۔ چنانچہ عبداللہ نے خزانے میں سے کچھ حصہ لیا اور باہر جاتے وقت اس نے غار پر ایک نشانی لگا دی، پھر وہ اپنے علاقے واپس چلا گیا۔ اور جب عبداللہ کے پاس دولت آئی تو اس نے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، اور وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا، غریبوں کا خیال رکھتا، اور جب قحط پڑ جاتا تو یہ اتنی بڑی دیگ بنواتا تھا، یا جس برتن میں یہ کھانا تقسیم کرتا تھا وہ اتنی بڑی دیگ تھی کہ اس میں اونٹ پر سوار ہوا شخص بھی آسانی سے کھا لیا کرتا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دیگ اتنی بڑی تھی کہ میں بھی اس دیگ کے سائے میں حرام کر لیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ تو اس دیگ میں ایک بچہ بھی گر کر فوت ہو گیا تھا۔ ناظرین اکرام، عبداللہ بن جدعان نے اتنے نیک کام کیے کہ عرب میں اس وقت جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی جن کو عرب دفنا دیا کرتے تھے تو عبداللہ ان سے کہتا کہ ان بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو اور یہ مجھے دے دو، اور میں ہی ان کی پرورش کروں گا، اور جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو ان کی شادی کروا دوں گا۔ تو اسی طرح عبداللہ نے عرب میں کئی زندہ درگور آنے والی بچیوں کی زندگیاں بچائیں اور ان کی پرورش بھی کی۔ یہ سب واقعات تاریخ اور سیرت میں ہمیں مل جاتے ہیں، مگر صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان دور جاہلیت میں تھے، وہ رشتے ناطے بھی نبھاتے تھے اور غرباء اور مساکین کو بھی کھانا کھلاتے تھے، کیا اس کو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اس نے کسی بھی دن یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی کہ اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ کو بخش دینا۔ ناظرین و سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی نیک کام کر لے مگر جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش طلب نہیں کرے گا یا کلمات لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، تب تک اس کی آخرت کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، یہ وہی عبداللہ بن جدعان ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔